جس نے اس کو وجہ پڑھا کہ اتنے لوگ مجھے ایسے ملے کہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ دعا پڑھنا چھوڑ دی کہ اب اتنا ہے ہمارے بس سے باہر ہے، ہم گن نہیں سکتے بات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری دعائیں اپنا نور رکھتی ہیں، ساری دعائیں برکتیں رکھتی ہیں، اور سب دعاؤں میں خیر ہی خیر ہے، اور ہر دعا ہماری ضرورت ہے زندگی کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے محبوب دعا، سارے آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، صلحاء، صالحین، بزرگ، ہستیاں، اس کی سب سے محبوب دعا وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیوں محبوب دعا ہے؟ لیکن یہ دعا خاص طور پہ کیوں ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر آپ مطاف میں ہیں، یعنی کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، تو ساری دعائیں قرآن، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ دعا یہی ہے، سب سے زیادہ باکمال دعا یہی ہے۔ پھر یہ دعا قرآن میں ہے، وہ دعائیں جن کا تعلق قرآن سے ہے ان کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کا کمال اور ان کی حاضری اور حضوری اللہ کی بارگاہ میں بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، مولا میری دنیا کو بہتر نہیں بہترین، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، مولا میری آخرت بہتر نہیں بہترین۔ اس لیے فرمایا جنت مانگو تو پھر فردوس مانگو، مانگنا تو ہے جنت، پھر مانگو تو فردوس مانگو کہ اللہ جنت الفردوس عطا کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا اس دعا کا کیا معنی ہے؟ فرمایا نیک بیوی، ایسی بیوی جو تجھے جوڑ کے چلے اپنوں سے، ایسی بیوی جو کینچی نہ ہو سوئی دھاگا ہو، ایسی بیوی جو موم ہو جلے اور روشنی دے، ایسی دنیا حسنہ، اس بیوی سے دنیا بہترین ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، سے آخرت لاجواب ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا حسنۃ، لاجواب شاندار زندگی شہنشاہ تو دے دے، تو لجپال ہے، تو لکھ پال ہے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ اگر دنیا بہترین میرے کریم آقا نے، میرے کملی والے نے نہ مانگی ہوتی، ہم بھی دنیا بہترین نہ مانگتے، کہتے جھونپڑی ہو، 3 وقت کے فاقے ہوں، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، ایک مریل سا گدھا ہو، اور زندگی میں بس۔ اچھا، ایک فقر اضطراری ہے، آج فقر کی ذرا یاد رکھیے گا، ایک فقر اختیاری ہے، ایک فقر وہ ہے، غربت وہ ہے، تنگ دستی وہ ہے جو میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ مجھے اچھا رزق، اچھا کھانا، اچھی زندگی، اچھی، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ اضطراری کہتے ہیں مجبوری۔ ایک فقر ہے اختیاری، میرے کملی والے کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، اور اپنی آل رسول کے لیے رزق تھوڑا مانگا، اللہ میری آل کو رزق تھوڑا دینا۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا کی ان چیزوں سے مختصر نکل کے آئیں، آخرت کے تاج ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک ہے فقر اضطرار مجبوری کا، ایک ہے فقر اختیاری۔ میرے حضور کے بارے میں تو آپ فرشتے ہیں کہ آپ حکم فرمائیں، یہ 14 میل کا احد پہاڑ
खरबों टन یہ سارا سونے کا بنا دیں اور آپ کے ساتھ ساتھ خود چلے گا. آپ جہاں جائیں گے، آپ بدر میں جائیں گے ساتھ چلے گا، مکہ مدینہ ساتھ چلے گا، آپ حنین میں ساتھ چلے گا، جہاں جائیں ساتھ چلے گا. وہ نہیں، میرے غریب امتیوں کا کیا ہوگا؟ میرے غریب امتیوں کا کیا ہوگا؟ میرے غریب امتیوں کا کیا ہوگا؟ اپنے لیے تو فقر پسند کیا اور اپنی آل کے لیے رزق تھوڑا، اور امت کو ایک تحفہ دے گئے، اور وہ یہ دے گئے کہ فی الدنیا حسنت، پھر ایک نشانی بھی دے گئے. امام حسن کی زندگی میں اعلیٰ پوشاکیں ہیں، اعلیٰ لباس ہیں، اعلیٰ گھوڑے ہیں، اعلیٰ زندگی ہے موجود ہے. ایک بندے نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ آپ کے نانا کے گھر جو ہے وہ تو 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ کا اتنا بڑا نظام. بڑے حلیم تھے، بہت حلیم تھے، بہت کریم تھے، اور بہت برداشت والے تھے. امام حسن بن علی بن ابی طالب کہنے لگے کہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہوں غریب دیکھ کے مجھ سے سوال کرے. یہ آل کی شان ہے، ان کی عظمتیں ہیں کہ ان کا ظاہر بھی لوگوں کے لیے ہے. اگر ظاہر میں گھوڑا سواری یا کوئی چیز ایسی ہے، کھانا پوشاک، تو بھی ان کے پیش نظر امت ہے، انسانیت ہے. اور غریب سے مراد صرف مسلمان نہیں، ان کے در سے ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرق، ہر رنگ، ہر نسل فیض پاتا تھا. تو اگر یہ دعا پڑھنے کے لیے تھی تو پڑھ لی. میں تو کہتا ہوں یہ دعا زندگی میں لانے کے لیے ہے، اور اس دعا سے ہم نے پانا ہے یہ دنیا حسنت. لاجواب شاندار زندگی شہنشاہ تو دے دے، تو لجپال ہے، تو لکھ پال ہے، تیرے لیے کون سی دیر ہے. ہمارے لیے لاجواب اور بہترین زندگی کے فیصلے فرما دے، تیرے لیے کون سی دیر. اور پھر ہمارے لیے نہیں، ہماری نسلوں کے لیے. فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ایسا ہو کہ میری موت کے وقت فرشتے استقبال کریں، میری میتوں کا فرشتے استقبال کریں، میری قبر میں فرشتے استقبال کریں، اور میری موت کے وقت سارا جہان رو رہا ہو. میری جدائی میں فرشتے بھی خوش ہوں، قبر بھی خوش ہو، مرحبا، میں بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہو، اس کا حبیب بھی خوش ہو، اس کے پیارے بھی خوش ہو. یہ ہے فی الآخرۃ حسنہ، یہ ہے فی الآخرۃ حسنہ. یہ دعا ہمیں چاہیے، ہماری ضرورت ہے. یہ دعا ہمیں چاہیے، ہماری ضرورت ہے. لفظوں تک نہیں، حقیقتوں تک. ایک دعا کے لفظ ہیں، لفظ بھی ایک نور رکھتے ہیں، لفظ بھی کوئی غیر اہم نہیں ہے، لفظ بھی عرش سے آئے ہیں. یہ فرشی لفظ نہیں ہے، یہ عرشی لفظ ہے، یہ وحی ہے اور قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی آیت ہے. یہ دعا، جہاں دعا ہے وہاں قرآن کی آیت بھی ہے. لیکن اس کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں، خیریں رکھی ہیں، اور اس کے اندر جو نسلوں کے لیے رزق، وسعت، عزت، راحت، برکت، شان و شوکت اور دنیا کا سلیقہ، طریقہ، وتیرہ، خیر یہ رکھی ہیں، ہمیں وہ بھی چاہیے. اور اللہ سے چاہیے کیا پھر دنیا اگر حسنہ ہے تو پھر کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہاں، اس کا فیصلہ ہے. تجھے میں نے تھوڑے رزق پہ رکھ کے اپنے پاس بلا لینا ہے، تیرے فیصلے پہ ہم راضی ہیں. اسے کہتے ہیں راضی برضا. مولا تو جیسے رکھے میں راضی ہوں. ایک یہ ہے کہ میں نے اس دعا کو مانگنا ہے، اور اس دعا کے اندر جو
اللہ کے وعدے ہیں اور اس حبیب کے وعدے ہیں، ان وعدوں کو میں نے لینا ہے۔ رب سچا، اس کے وعدے سچے، حبیب سچا، اس کے وعدے سچے۔ کہ اس دعا کے اندر فرمایا کہ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اچھا اگر ہے اس دعا کے اندر تو فرمایا کہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو کہتے ہیں اللہ مانگو، ہیں تو مانگو، اور اللہ کے پاس واقعی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، عرش، کرسی، برکت، راحت، رحمت، عافیت۔ ہمارے ایک استاد تھے، میں چھوٹا تھا تو ان کی پھر شادی ہوئی اور پھر بچے ہو گئے، پھر وہ ریٹائر ہو گئے، پھر بچے جوان ہو گئے، پھر وہ بھی مر گئے، ان کی بیوی بھی مر گئی، بوڑھے ہو گئے۔ یہ منزلیں مجھے یاد ہیں۔ اچھا ان کا ایک بھائی تھا، وہ بھی مر گیا، بڑا بھائی تھا۔ وہ میٹھی چیزیں لے کے نا بچوں کو اکٹھا کر لیتا تھا، میٹھی چیزیں لے کے کہتا تھا کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے، تجھے کیا پسند ہے، چلو تو کہے مجھے ٹافی پسند ہے، تو کہے مجھے، وہ پیکٹوں میں ہوتی تھی سونف کے اوپر، اب بھی میٹھی وہ سونف ہوتی ہے، یہ پسند ہے، وہ یہ پسند ہے۔ پھر کہتے تھے یہ مانگو مجھ سے، کہو مجھے یہ دو، بچے کہتے یہ دو، پھر مانگو۔ پتہ نہیں اس کو اس میں سکون ملتا ہوگا، یہ مانگو، میں نے دیکھا، اور مانگو۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈالتا اور جس نے جو مانگا ہوتا اس کو کہتا یہ مانگا تھا، ہاں ہاں یہی مانگا تھا، کہتے پھر مانگ۔ اس کے پاس وہ چیز تھی تو کہتا ہے مانگو۔ اچھا اس کی جیب پھر خالی ہو جاتی تھی، بچے لے جاتے تھے اور بچوں سے ایسے شغل کرتا تھا کہ تم مانگو، بچے مانگتے تھے۔ اس کی بارگاہ میں تو خزانے ہیں، اور وہ خزانوں کا مالک ہو کے کہتے ہیں مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، آؤ مجھ سے مانگو میں تجھے دیتا ہوں، انتظار کرتا ہوں۔ اچھا پھر کیا کیا؟ اللہ نے مانگنے اور دینے کے عجب بہانے بنا دیے۔ کبھی فرمایا دیکھو جب مؤذن اذان دے رہا ہو نا، اذان سن کے جو بندہ جو دعا مانگے گا میں قبول کروں گا۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اذان ہو گئی ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، اقامت کہتے ہیں اسے، اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے جو دعائیں مانگے گا قبول کروں گا۔ فرمایا جب اذان ہو گئی، اقامت بھی ہوئی اور اقامت کے درمیان صفیں درست ہو رہی ہیں، اس دوران جو مانگے گا قبول کروں گا۔ اچھا پھر آگے فرمایا اقامت کے درمیان جب امام کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس وقت جو مانگو گے دوں گا۔ اب جماعت کھڑی ہو گئی اور جماعت میں امام نے قرات کی اور ہم نے دل میں کہا آمین۔ فرمایا اس کی آمین صرف اس کی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے جن کو ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی، وہ فرشتوں کی آمین اس کی آمین کے ساتھ مل گئی، اور جو وعدے اللہ نے رکھے ہیں وہ وعدے پورے کر دیے، کیونکہ اس کی آمین فرشتوں کے ساتھ ملی ہے۔ جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ ملے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، بے در نہیں ہوتا، بے گھر نہیں ہوتا، نادار نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا، رسوا نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا۔ اس کی دنیا بھی لاجواب، فی الدنیا حسنہ، اور آخرت بھی لاجواب، وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے ساتھ مل گئی، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے ساتھ ملی ہے۔ دینے کے اللہ پاک نے عجب نظام بنائے ہیں، بہانے بنائے ہیں کہ لوگ کبھی شب جمعہ ہے، کبھی جمعہ کا دن ہے، کبھی فرضوں کے بعد دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں، کبھی کوئی تکلیف پہنچی، کوئی دکھ پہنچا، اللہ کے لیے اس کو جذب کر لیا اپنے اندر، اور وہ دعا، کبھی گناہ کا موقع تھا
اور گناہ کے موقع پہ اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا، صرف اللہ کے لیے، کسی کا خوف نہیں، کسی کی لالچ نہیں، کسی کا لحاظ نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ، اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اب اس گناہ کو اٹھا کے تو امانت رکھ دے اپنے پاس، اپنے پاس امانت رکھ دے۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، کبھی کوئی غم ہو، اس گناہ کو نہ کرنے کی وہ جو امانت تھی اللہ سے کیش کرا، اسی وقت کیش ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہ خطا ہم نے اپنے لیے نہیں کی تھی، اور وہ ایسا کریم ہے کہ وہ دنیا کو لاجواب بنانے کے لیے، پھر دنیا حسنہ کو بنانے کے لیے وہ بہانے ڈھونڈ رہا، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، میں تیری دنیا لاجواب بنانی ہے، آخرت بھی لاجواب بنانی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیلے، چھوٹے چھوٹے بہانے میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ ان چھوٹوں چھوٹوں بہانوں سے میں تیری زندگی کو شاندار بنا رہا ہوں اور لاجواب بنا رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بہانے۔ آپ بھی کوئی ایسی خطا، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی تھی، کسی کا مال تھا، کسی کا موبائل نظر آیا، کسی کی جیب نظر آئی، کسی کا سامان نظر آیا، یا کوئی ایسی اور غلطی اور خطا نیٹ کی دنیا میں کہیں بھی نظر آئی، اور اللہ کے لیے اس سے ہٹ گئے، اللہ کے لیے لوجہ اللہ اس سے ہٹ گئے۔ اب اس عمل کو اس کی بارگاہ میں کہیں کہ مولا میں سنبھال کے تیرے پاس رکھ رہا ہوں، جب مجھے کوئی ایمرجنسی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی ایسا مسئلہ ہوا، یہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں گا، یہ عمل تو وہ میرا مسئلہ حل کر دینا۔ اور واقعتاً میرا اللہ حل کر دیتا ہے اور اس کی دنیا لاجواب بنا دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے چلو مرنے کے بعد تو سنا تھا کہ نیکی کام آئے گی اور گناہ سے بچنا کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، مرنے سے پہلے کام آئے گا، مرنے کے بعد تو کام آئے گا، پکی بات ہے، پر یہ مرنے سے پہلے بھی کام آئے گا، یہ مرنے سے پہلے بھی کام آئے گا، یہ ہمارے کام بنوائے گا، یہ ہمارے مسائل حل کرے گا، یہ ہماری مشکلیں دور کرے گا۔ غزالی کرم اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اپنی مشکلوں، مسائل اور پریشانی کی ساری داستان اس نے بیان کی۔ اس نے بیان کی تو ساتھ حضرت عمر رضی اللہ بیٹھے تھے۔ علی نے عمر کو دیکھا کہ خطاب کے بیٹے، اس کا کوئی حل؟ عمر نے فرمایا کہ اس سے پوچھیں زندگی میں کوئی ایسا عمل ایسا ہو، نیکی کا نہیں خطا کا، جو تو نے نہ کیا ہو، اور نہ صرف اللہ کے لیے کیا ہو، دنیا کے لیے نہیں، صرف اللہ کی خاطر اس عمل کو نہ کیا ہو اور اس سے ہٹ گیا اور اس سے بچ گیا ہو، بتاؤ۔ وہ سوچنے لگا، سوچتے ہوئے اس سے کہنے لگا ہاں میں چرواہا تھا، میں بکریاں چراتا تھا، ایک دم مجھے سخت بھوک لگی، پیاس لگی، اور بکریاں میرے مالک کی تھیں، میں اس کا چرواہا تھا، بکریوں کے تھن بھرے ہوئے تھے دودھ سے، اور میرے جی میں آیا کہ میں تھنوں سے دودھ پی لوں اور میری بھوک پیاس کا ازالہ ہو جائے، اور خیال آیا کہ میرے چرواہے نے، میرے مالک نے تو مجھے بکریاں دی تھی اور اس کی بکریوں کی مجھے مزدوری دیتا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا میرے مالک نے، یہ تو نہیں کہا تھا اس کا دودھ بھی پینا ہے، بس میں اسی کشمکش میں دودھ پی لوں یا نہ پیوں، حتیٰ کہ میں بھوکا رہ گیا اور مالک کی بکریاں گھر لے گیا۔ آگے گیا تو مالک نے بھی میری کوئی روٹی، کوئی کھانا، کوئی غذا، کسی چیز کا انتظام نہ کیا، حتیٰ کہ میری رات ایسے گزری، آدھی رات میں مالک کو احساس ہوا کہ میں نے تو اس کو کھانا نہیں دیا، آدھی رات کو میرے مالک نے مجھے کھانا دیا اور میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ اگر میں اس وقت بکری کا دودھ پی لیتا، تر و تازہ ہو جاتا، ایک دو بکریوں کا دودھ پی لیتا، لیکن میں نے نہیں پیا،
مجھے لگتا ہے کہ میری یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ تو حضرت علی نے اس کے ایسران پہ ہاتھ مارا زور سے، کہنے لگا تو کامیاب ہو گیا، اٹھ اٹھ اور جا کے اللہ سے تنہائیوں میں کہہ کہ یا اللہ ایسے ایسی ساری یہ بات اللہ کو سنا جو ہمیں سنائی ہے، یہ ساری بات اللہ کو سنا، یہ ساری بات تو اللہ کو سنا جو مجھے سنائی ہے، اور پھر اللہ سے کہہ کہ اللہ اس عمل کے بدلے میرا یہ کام کر دے، میری یہ مشکل حل کر دے، میری یہ پریشانی دور کر دے، یہ میرا ناممکن ممکن کر دے، اللہ کر دے، اور جب تیرا کام ہو جائے نا آ کے بتانا ضرور۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ خطاب کے بیٹے نے ایک بڑا لاجواب طریقہ بتایا، چلا گیا بندہ، کچھ عرصے کے بعد بندہ آیا، اور جب بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا جی میں ایسے گیا، ایک ویرانے میں چلا گیا، اور میں نے اللہ کو جا کے نا ساری گڑ گڑا کے ساری اپنا غم، اپنا درد، اپنا پریشانی، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، یہ ساری میں نے اللہ کو جا کے سنائی، اور خوب سنائی، سب کو سناتے سناتے سناتے، اور پھر اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میری پریشانی دور ہو گئی، میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ تو فرمایا جا زندگی بھر یہی عمل جاری رکھنا، جب بھی کہیں نافرمانی کا موقع آئے اس نافرمانی کو چھوڑنا، پر چھوڑنا اللہ کے لیے۔ اور پھر اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یاد رکھ یہ تیرا دل خود بولے گا اللہ کے لیے یہ یا مخلوق کے لیے، خالق کے لیے یا مخلوق کے لیے، تیرا دل خود بولے گا، اور تیری دنیا لاجواب ہو جائے گی، پھر دنیا حسنات، اور یہ تیری دنیا بہترین ہو جائے۔ ہم نے دنیا کو بہترین بنانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا باقی اس کے فیصلے ہیں، باقی اس کے فیصلے ہیں۔ دیکھو بات سنو، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ یہ لفظ پھر میں دہرا رہا ہوں، پھر سنیں، دنیا کے لیے محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ اس محنت پہ ہم اس کو یہ دیں گے، وہ فیصلے اوپر والے کے پاس ہیں۔ اگر صرف محنت ہی سب کچھ ہوتی تو اس دنیا میں ہڈ بھن ہڈ بال جنہوں نے اپنی ہڈیاں ہی جلا دی، اتنی محنت کی، پھر دنیا کے مالدار وہی ہوتے ہیں نہ۔ محنت لازم ہے پر محنت پہ فیصلے یہ نہیں، یہ اوپر کے فیصلے۔ اس لیے کہا محنت اور دعا، محنت اور دعا، محنت اور دعا، کہ اس کے فیصلے ہوں گے تو بات بنے گی، اس کے فیصلے ہوں گے تو زندگی میں کامیابیاں، عزتیں، شان و شوکتیں تیرے ساتھ ہوں گی۔ اور وہ یہ اپنے فیصلے کے لیے اس کریم نے یہ دعا عطا فرمائی ہے، فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ دعا عطا فرمائی کہ محنت کرو، کوشش کرو، تمام حلال جائز راستوں کو اختیار کرو، پر یاد رکھو سارے راستے اختیار کر کے بھی پھر بھی فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہوں کر دوں، میں نہ چاہوں نہ کروں، میں چاہوں کر دوں، میں نہ چاہوں نہ کروں، فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا تو کام بن جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے گا۔ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس دعا کی تہ تک پہنچیں، میرا مشورہ ہے، اور اس دعا سے دنیا لاجواب کریں، دنیا میں رزق، وسعت، برکت، عزت، شان و شوکت کے خزانے پائیں۔ اس دعا کے اندر خزانے ہیں، اس دعا کے اندر راز ہیں، اس دعا کے اندر برکتیں ہیں،
پھر اس دعا کے اندر جتنی بھی وہ دعائیں، یہ لفظ جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے گا، ساری زندگی یاد رکھیے گا، یہ عطائی لفظ ہے، عطا کیا ہوا۔ جتنی بھی وہ دعائیں جن سے دنیا کے نفع ہوتے ہیں، جس سے دنیا بنتی ہے، جس سے دنیا کے کام بنتے ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں فی الدنیا حسنہ کے اندر ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے کتنے لوگوں کو یہ دعا بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کتنے لوگوں کو یہ دعا بتائی، اور جس نے اس کو وجدان پاگل دیوانگی سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھا، کتنے لوگ مجھے ایسے ملے کہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ دعا پڑھنا چھوڑ دی، کہ اب اتنا ہے، ہمارے بس سے باہر ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کے قرضے اترے، جن کے پہاڑ سے زیادہ قرضے اترے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے لیے رزق اور وسعت کے دروازے کھلے۔ یہ دعا اس دعا کے اندر موجود ہے، یعنی اس دعا کی تاثیر بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا انوکھی دعا ہے، اس دعا کے اندر موجود ہے، اس دعا کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ کمال ہے، یہ دعا اس کے اندر یہ تاثیر بھی ہے، یہ کمال بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی برکت والی دعا پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بندے سے ملا، 100 سال کے قریب اس کی عمر تھی، لاجواب فٹ، صحت بہترین، کمال۔ تو میں نے پوچھا کہ صحت کا راز؟ کہنے لگا، کوئی دانہ کوئی قطرہ میرے اندر اس وقت تک نہیں جاتا جب تک میں بسم اللہ نہ پڑھوں۔ یہ ان کی تحریر موجود ہے، ہر پیر کے دن، سوموار کے دن جنگ میں ان کا کالم چھپتا تھا اخبار میں، ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کوئی دانہ کوئی قطرہ، دانے سے مراد غذا، قطرے سے مراد پینا، پانی یا کوئی پینے والی چیز، دودھ ہے جو بھی ہے، کوئی دانہ کوئی قطرہ میرے اندر آج تک نہیں گیا جب تک کہ میں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہوں۔ یہ دنیا لاجواب ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے ایک درویش کے پاس بیٹھا تھا تو ان کی عمر بہت بڑی تھی اور صحت بہت اچھی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کہنے لگے، جہاں غذاؤں میں احتیاط، زندگی میں احتیاط، وہاں میں نے اپنی کھانے کے بعد کی دعاؤں میں ایک دعا کو شامل کیا ہوا ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ اچھا، جہاں غذاؤں میں احتیاط، جہاں کھانے میں احتیاط اور زندگی میں احتیاط، وہاں میں نے اپنی زندگی میں ایک دعا کو کھانے کے بعد شامل کیا ہوا ہے، اور وہ دعا ہے زمزم کے پانی پینے والی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ بس چھوٹی سی دعا ہے، لیکن میں نے یہ دعا اپنی زندگی میں شامل کی ہوئی۔ رزق بھی وسیع ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے علم سے علم بھی دیتا ہے، اور اللہ پاک جو چیز بھی میرے اندر جاتی ہے وہ شفا بن جاتی ہے۔ یہ سب فی الدنیا حسنہ، میری دنیا بہترین ہو رہی ہے۔ اور کہا کہ میں کھانے کے بعد ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، بس ایک دفعہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، بس ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ساری دنیا بہترین ہو رہی ہے، میں بیماریوں سے، میں دکھوں سے، میں تکلیفوں سے، میں روگوں سے بچ رہا ہوں۔
دنیا میں، پوری دنیا میں جو گراف بڑھ رہا ہے اس میں جو سر فہرست جسے ٹاپ آف دی لسٹ کہتے ہیں وہ بیماریاں اور دکھ ہیں، پھر گھریلو الجھنیں ہیں، پھر زندگی کے اور مسائل ہیں۔ بیماریاں اور دکھ ہیں، بیماریاں اور دکھ ہیں، اور زندگی میں بیماریاں اور دکھوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اب دواؤں سے ہم تھک گئے ہیں اور واپس جو ہے وہ آرگینک پرانی چیزیں، قدیم چیزیں، دیسی چیزیں، دیسی ٹوٹکے اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں اس کی طرف، ان چیزوں سے ہٹ کے واپس اس کی طرف لوٹ رہے ہیں۔